السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، ہر گاؤں کی گلیوں میں کچھ کہانیاں چھپی ہوتی ہیں، ایسی کہانیاں جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی اسکرین پر نہیں دکھاتا۔ یہ ہے کہانی ایک ایسے کسان کی جس نے غربت کو ہرا دیا اور محنت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ آئیے ملتے ہیں عبدالرزاق سے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ خوددار کا گاؤں جاگتا ہے۔ کچھ مٹی کے گھر، خشک سے کھیت اور دھول بھرے پہاڑ۔ یہی منظر، یہی زندگی، یہی حالات عبدالرزاق کی پوری دنیا تھے۔ چھوٹے سے عبدالرزاق کے قدم ننگے پاؤں اس دھول بھری زمین پر چلتے، ہاتھ میں پانی کا گڑھا ہوتا اور چہرے پر معصوم سی تھکن۔ گھر کے ساتھ کھیتوں میں والدین کا ہاتھ بٹاتا، یہی تھا اس کا بچپن۔ وقت گزرتا چلا گیا اور عبدالرزاق نے سوچا کہ قسمت بدلنے کے لیے محنت کے ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے تربیتی مرکز پہنچا جہاں کھیتی باڑی کے لیے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ علم، ہاتھ میں قلم اور کاغذ اور دل میں امید کا چراغ روشن تھا۔ زمین کو سمجھنا، بیج کو پہچاننا، یہ سب اس کی زندگی کا نیا سبق بن گیا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب اس نے پہلی بار کپاس اگائی، کیمیکلز کے بغیر، صرف محنت اور فطرت کی طاقت کے ساتھ۔ کھیت سبز ہو گئے، کپاس کے سفید پھول ہوا میں جھومنے لگے۔ عبدالرزاق کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ یہ کامیابی صرف اس کی نہیں تھی بلکہ یہ ایک زمین کی جیت تھی۔ اس سفر میں عبدالرزاق اب اکیلا نہ تھا، اب وہ دوسروں کے لیے ایک رہنما بن چکا تھا۔ کھیت کے بیچ کسانوں کا ایک مجمع جمع ہوتا اور عبدالرزاق ان کو سمجھاتا۔ سب کے چہروں پر تھکن ضرور ہوتی تھی مگر امید بھی جگمگاتی تھی۔ کپاس کی فصل کے ساتھ امید کا بیج بھی اگ رہا تھا۔ پہلے پہل صرف ایک کسان، آج ایک مثال بن گیا۔ کپاس کی بوریاں ٹرک پر لوڈ کرتے وقت اس کے چہرے پر فخر ہوتا۔ یہ صرف محنت کی کمائی نہیں تھی بلکہ یہ ایک خواب کی تکمیل تھی۔ اب وہ ہاتھ ملا رہا ہے غیر ملکی خریداروں سے، اور یہ صرف تجارت نہیں، یہ عزت کی پہچان تھی۔ بوڑھے ہاتھ جب مٹی کو چھوتے ہیں تو لگتا ہے جیسے زمین سے رشتہ سانسوں سے بھی گہرا ہو۔ یہی ہاتھ جنہوں نے زندگی بھر مشقت کی، آج سکون سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تاروں بھرا آسمان اور نیچے ایک کسان کا خواب، یہ ہے کہانی عبدالرزاق کی، جو زمین کے ساتھ جڑا رہا اور زمین نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔